یہ ہے جہاں نیوز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے پاکیزہ اور بابرکت نام سے، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا اور پھر تخلیق سبب کائنات جو ہیں ان کو تخلیق کیا۔ سلام و محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے جہاں نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید نجف علی رضا شیرازی۔ پروگرام ہے اخبار کی زبان، اور آج ہفتے کا دن ہے اور یکم ربیع الثانی 1446 ہجری اور 5 اکتوبر 2024، 21 اسوج 2081 بکرمی کا سال چل رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پروگرام کی ابتدا کی سمت۔ میرے سامنے سب سے پہلے جو اخبار موجود ہے وہ روزنامہ جہاں اسلام آباد ہے، اور اس کی لیڈ ہے کہ پی ٹی آئی کا احتجاج، اسلام آباد سیل، سڑکیں بند، موبائل سروس معطل، ڈی چوک پر پولیس کی شیلنگ، فوج تعینات، مختلف شاہراہوں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا، چھوٹی بڑی سڑکوں کی بندش سے شہری معصور ہو کر رہ گئے، برہان انٹرچینج پر کے پی کے سے آئے قافلے اور ڈی چوک پر آئے کارکنوں پر پولیس نے شیلنگ کرتے ہوئے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا۔ حیدر روڈ، فلیش مین، میٹرو اسٹیشن روڈ، مریڈ چوک چاروں اطراف سے اور مری روڈ بھی مکمل طور پر بند، ڈبل روڈ اسٹیڈیم بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے بند رکھا گیا ہے۔ امن و امان پر سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ حکومت کا دعویٰ ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ احتجاج کل سے جاری ہے اور آج یہ بڑی صورتحال نزاکت کی طرف جا رہی ہے۔ آرمی تعینات ہے اور ہر طرف آرمی نے اپنا کنٹرول اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں سنبھال لیا ہے۔ آج وہاں سے قافلہ بھی جو کے پی کے سے نکلا ہوا قافلہ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں وہ اسلام آباد کی سمت رواں دواں ہے۔ راستے میں شیلنگ اور جھڑپوں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ فضائی حوالے سے کہ فضائی شیلنگ بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ لوگوں نے ویڈیو بھی اپڈیٹ کی ہیں۔ صورتحال خطرناک ہے اور مجموعی طور پر پوری قوم کو اپنے معاملات کو بڑی دیکھ بھال کے چلنا چاہیے، اور حکومت کو بھی اس پہ اپنے بہتر انداز میں اپنے موقف یا اپنے سسٹم کو بحال کرنا چاہیے، تاکہ یہ شدت پسندانہ جو رویہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ میرے سامنے روزنامہ جہاں کی ایک اور خبر ہے کہ اسرائیل مشترکہ دشمن ہے، امت مسلمہ کو متحد ہونا ہوگا۔ ایت اللہ خامنائی، مسلمانوں کے بارے میں قرآن کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمان قومیں ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی اور ہمدلی رکھیں۔ وہ دشمنوں کی پالیسی یہی ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ ان کی پالیسی کی بنیاد ہی تفرقہ انگیزی ہے۔ ایران سے غزہ اور لبنان تک اور تمام اسلامی ممالک کی آزادی اور خود مختاری کمر ہمت باندھنا ہوگی۔ اس حوالے سے جو بھی وظیفہ ہوگا پوری طاقت اور قوت سے انجام دیا جائے گا۔ یہ آقا ایت اللہ خامنئی جو انقلاب اسلامی کے رہبر ہیں، انہوں نے کل جو خطبہ جمعہ ہے اس میں انہوں نے یہ ارشادات ہیں، اور ویسے مجموعی طور پہ پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مسلم ممالک میں نفرت پائی جاتی ہے، لیکن حکمرانوں میں وہ جو تاثر ہے وہ نہیں ہے۔ حکمران اب بھی ہمارے مسلم ممالک کے بہت سارے حکمران ہیں جو اسرائیل کے حمایتی ہیں، لیکن عوام کے اندر جو شعوری بیداری ہے وہ اس حد تک ہے کہ عوام شدید ترین نفرت کرتے ہیں، اور اس کے جو پچھلے دنوں سے جو مسلسل کئی مہینوں سے وہ سلسلہ چل رہا تھا، اس حوالے سے ہر طرف
کوئی بھی ایسے باضمیر مسلمان نہیں ہوگا، اور بلکہ بہت سارے ایسے جو عیسائی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سارے یہودیوں نے احتجاج کیا کہ یہ جو ظلم اور ستم کا جو سلسلہ ہے فلسطینیوں پر کیا جا رہا ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے اور اس کو ختم کیا جائے اور یہ جنگ بندی کی جائے، لیکن اسرائیل اپنی ہٹ دھرمی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے مسلم ممالک میں ایک جو خاموشی کا راج ہے، جو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ میرے سامنے روزنامہ ایکسپریس ہے، اور ایکسپریس کے صفحے اول پہ لیڈ لگی ہوئی ہے کہ 9 سال میں بھارت کی کسی سینئر شخصیت کا پہلا دورہ پاکستان، چینی وزیر اعظم، روس، قزاقستان، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان کے وفود آئیں گے۔ SCO کانفرنس، بھارت کا وزیر خارجہ کو بھیجنے کا اعلان۔ اسلام آباد میں سیکورٹی کے لیے 17 اکتوبر تک فوج تعینات، 15 اکتوبر کو 2 روزہ کانفرنس کی تیاریاں مکمل۔ پاکستان نے 29 اگست کو نریندر مودی کو دعوت دی تھی، جے شنکر کے دورے سے بریک تھرو کا امکان نہیں، ہنا ربانی کھر۔ رات 12 بجے کیپٹل ٹیریٹری میں فوج کی تعیناتی مکمل، اہم عمارتیں ریڈ زون کی سیکورٹی آرمی کے سپرد، انتشار پسندوں کے عقب میں KPK سے فوجی دستے بھی روانہ۔ یہ ہے ایکسپریس کی خبر۔ اور SCO کانفرنس جو ہے اس میں بھارت کے وزیر خارجہ انہوں نے بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ PTI کی بھارتی وزیر خارجہ کو اپنے احتجاج میں شرکت کی دعوت۔ ہم مہمانوں اور منتدبین کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جن چوروں کے ساتھ تم مذاکرات کر رہے ہو ان کی کوئی ساکھ نہیں، بیرسٹر سیف۔ یہ بھی 3 کالم خبر ہے ایکسپریس کی صفحے اول پہ۔ اور ایک اور خبر ہے، لیکن یہ روزنامہ جنگ میرے سامنے ہے، اور اس پہ انہوں نے اسی خبر کے حوالے سے کہ 10 سال بعد بھارتی وفد پاکستان آئے گا، وزیر خارجہ جے شنکر شنگھائی تعاون تنظیم سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد میں SCO کانفرنس 15 اور 16 اکتوبر کو ہوگی۔ سخت سیکورٹی انتظامات، آج سے 17 اکتوبر تک فوج تعینات۔ بھارتی ترجمان کے مطابق یہ دورہ سربراہی اجلاس تک محدود ہوگا، کوئی اور سوچ نہیں آنی چاہیے، زیادہ توقعات نہ رکھی جائیں۔ شیریں رحمان، 2 طرفہ ملاقاتوں کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ رندھیر جیسوال 2015 میں وزیر خارجہ سمشا سوراج اغوان کانفرنس میں شرکت کے لیے پاکستان آئی تھیں، اور یہ جنگ کے مطابق 10 سال بعد بھارتی وفد پاکستان آئے گا، جبکہ ایکسپریس نے 9 سال بعد بھارت کی کسی سینئر شخصیت کی آمد کا کہا ہے۔ دوسری ایک اور ہے جی کہ اپنا PTI دھرنا، پنڈی اسلام آباد مفلوج، مکین معصور، 10 ارب کا نقصان، وفاقی دارالحکومت جانے والے راستے بند، برہان انٹرچینج، ڈی چوک، فیض آباد پر شیلنگ، عمران کی 2 بہنیں گرفتار، 350 کارکن گرفتار کیے گئے ہیں۔ یہ کل کی حوالے سے ہے۔ مظاہرین کا پتھراؤ، شدید جھڑپیں، علاقہ میدان جنگ، موبائل فون اور انٹرنیٹ بند۔ علی امین گنڈا پور برہان انٹرچینج سے آگے نہ بڑھ سکے، یہ کل کی خبر تھی، لیکن آج وہ برہان انٹرچینج سے آگے نکل آئے ہیں۔ دوسرے ایک اور ایکسپریس نے ایک اور خبر جو لگائی ہے وہ ہے کہ PTI احتجاج، راولپنڈی کو کنٹینروں کا شہر بنا دیا گیا، نظام زندگی مکمل مفلوج رہا، داخلی رستے مکمل بند، اندرونی شہر کی تمام روڈز، پل، انڈر پاسز، رابطے گلیاں مکمل خاردار تاروں اور ہتھ ریڑا لگا کر سیل کی گئیں۔ کاروباری، تجارتی، سماجی سرگرمیاں مفلوج، اسپتالوں میں ایمرجنسی، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیکسی سروس ویگنیں بند رہیں۔ یہ ہے صورتحال، اور مجموعی طور پر اسلام آباد اور پنڈی کے جو مکین ہیں ان کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور کہیں آنا جانا ان کے لیے ناممکن ہے۔ میٹرو سروس ویسے بند ہے، گاڑیاں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ویسے بھی نہیں چل رہی، موٹر سائیکل ایک ذریعہ ہے، لیکن اتنی رکاوٹیں ہیں کہ جہاں عبور کر کے کہیں بھی جانا مشکل ہی نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جو PTI کے کارکنان ہیں وہ ایک
منظم طریقے سے مختلف علاقوں سے گھوم کے یا مختلف ذرائع استعمال کر کے وہ اپنا احتجاجی جگہ پر پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، یہ ہے کہ اساتذہ تنظیموں کا سلام ٹیچر ڈے پر یوم سیاہ منانے کا اعلان۔ آج کیونکہ سلام ٹیچر ڈے ہے اور ان ٹیچرز ڈے پر اساتذہ نے بطور احتجاج سرٹیفکیٹس اور ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ آج مکمل ہڑتال، تالہ بندی، تدریسی نظام مکمل بند اور احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اور یہ جو انہوں نے کیا ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ مختلف سرکاری اسکولوں کی فروخت کے خلاف جو سلسلہ ہے اس کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے سلام ٹیچر ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت کو اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ٹیچر جو سرکاری اسکول ہیں وہ ایک عام آدمی اور عام شہری کی پہنچ میں کے لیے بڑے آسان ہیں اور وہاں ان کے بچے بڑے آسانی سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اگر وہ پرائیویٹائزیشن کا سلسلہ کیا گیا یا ان کو دوسرے اداروں کے سپرد کیا گیا تو اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور جس کے لیے پہلے بے روزگاری اور تعلیمی حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان میں تعلیمی ریشو بہت کم ہے، اور ایسی صورتحال میں تعلیمی صورتحال اور زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم جاری رکھ سکیں۔ جنگ کی صفحے اول پہ ایک خبر چھپی ہوئی ہے جس کا ہے کہ آئینی ترامیم میجک نمبر حاصل کرنے کے لیے 5 سینیٹر اور 7 ارکان اسمبلی کم ہیں۔ آئندہ ہفتہ اہم حکومتی ذرائع۔ پارلیمنٹ کے 3 بااثر ارکان سے بات چیت میں ایک بھی ہدف کے حصول کے لیے پر اعتماد نظر نہیں آیا۔ وہ اپنی طاقت پر انحصار کی بجائے کچھ دوسری قوتوں پر انحصار کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دا نیوز۔ حکمران جماعتوں کے لیے مولانا فضل الرحمان مشکل چیلنج، اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ سمجھنے والے محسن نقوی پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی منانے میں ناکام۔ ریاست فیصلہ کرے تو کام ہو جاتا ہے ذریعہ۔ یہ انصار عباسی کی ایک تجارتی رپورٹ ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اپنا آئینی ترامیم ہے اس کے لیے 5 سینیٹر اور 7 ارکان اسمبلی کی جو ابھی کم ہیں اس کے لیے وہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور یہ کوششیں کب تک مکمل ہوتی ہیں اور یہ کیا رنگ دکھاتی ہیں ابھی تک کوئی چانس نظر نہیں آ رہے۔ نوائے وقت نے بھی یہ بالکل فرنٹ پہ یہ خبر لگائی ہے کہ اسلام آباد اور کئی مقامات پر پی ٹی آئی کا احتجاج، جھڑپیں، شیلنگ پتھراؤ، بانی کی 2 بہنیں سمیت درجنوں گرفتار، ایس پی متعدد پولیس اہلکار زخمی، لوگ اسلحے سمیت آ رہے ہیں، کلیئر ہوں۔ یہ اسلام آباد پر دھاوا بول رہے ہیں، نپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ محسن نقوی کا یہ بیان ہے۔ گنڈا پور قافلے سمیت اٹک سے آئے ہوئے ہیوی مشینری سے موٹر وے پر بنی خندقیں بند کرا دیں۔ جڑواں شہروں لاہور اور دیگر شہروں میں موبائل سروس معطل، فوج رینجر تعینات، دفعہ 144 نافذ، ڈبل سواری پر پابندی۔ گنڈا پور کا قافلہ برہان انٹرچینج پر روک لیا گیا تھا، لیکن آج وہ اب پروگرام جو آگے وہ بڑھ رہا ہے۔ شیلنگ اسلام آباد کے تمام 10 تحصیل، لاہور سرگودا میں بھی گرفتاریاں، مقدمے درج۔ وزیر داخلہ نے فضائی جائزہ لیا، ہمارے کارکنوں پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، احتجاج رکوانا ہے تو قیدی نمبر 804 سے رابطہ کریں۔ گنڈا پور ہر سختی کے لیے تیار، بیر نہیں جاؤں گا، بانی پی ٹی آئی۔ آج مینار پاکستان لاہور میں ہر صورت احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے، جہاں اور آج انہوں نے لاہور کے سارے راستے بند کر دیے ہیں اور پورا سسٹم جو ہے بلاک کر دیا ہے۔ اور ایک اور جو ہے خبر ہے وہ ہے کہ بلاول اور حافظ نعیم کی ملاقات، فلسطینیوں کے ساتھ پرسوں یوم یکجہتی منانے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے اے پی سی بلا لی۔ گورنر کے پی کے بھی شہباز شریف سے ملے اور صوبے کی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔